اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان ہمیشہ مہربانیاں فرمانے والا ہے۔ جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے بنی اسرائیل کو کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا مسئلہ حل ہو جائے پھر گائے ذبح کرو تو تمہارا مسئلہ حل ہو سکتا ہے، تو پھر انہوں نے عرض کی قالو، وہ بولے ادعو، دعا کیجئے، لانا، ہمارے لیے، ربکا، اپنے رب سے، یبین لنا، کہ وہ بیان فرما دے ہمارے لیے، ما لونہا، کہ وہ جو گائے ہم نے ذبح کرنی ہے اس گائے کا رنگ کیسا ہو، کہ وہ کس رنگ کی گائے ہو۔ قالا، تو فرمایا حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے، انہو، بے شک وہ اللہ، یقولو، وہ ارشاد فرماتا ہے، انہا، کہ بے شک وہ گائے جو ہے، بے شک وہ بقرۃ گائے ہے، صفراء، زرد رنگ کی، فاقع، جو گہرا ہے، لونہا، اس کا رنگ زرد ہے لیکن انتہائی گہرے رنگ کی گائے ہے، تسر الناظرین، اور ایسا رنگ ہے اس کا کہ جو خوش کر دیتا ہے ناظرین، دیکھنے والوں کو، کہ جو بندہ بھی اس گائے کے رنگ کو دیکھتا ہے تو اس کا رنگ آنکھوں کو بھا جاتا ہے، اس کا دل بندے کی آنکھ کو خوش کر دیتا ہے کہ واہ واہ، اللہ تعالیٰ نے کیسا کمال رنگ اس کو عطا فرمایا ہوا ہے۔ تو فرمایا اب اگر ذبح کرنا چاہتے ہو تو یہ گائے پھر پکڑو اور اسے ذبح کرو۔ قالو، تو وہ پھر بولے ادعو، آپ دعا کیجئے، لانا، ہمارے لیے، ربکا، اپنے رب سے، یبین لنا، کہ وہ بیان فرما دے ہمارے لیے، ما ہیا، کہ وہ کیسی ہو۔ گویا انہوں نے کہا اتنی باتیں پوچھنے کے باوجود، اتنے سوال پوچھنے کے باوجود عمل کی طرف نہیں آ رہے۔ اب پھر انہوں نے کہا کہ دعا کریں ہمارے لیے کہ وہ گائے ہو کیسی ہو۔ گویا کوئی ایک ایسا وصف بیان کر دیا جائے اس گائے کا، ایک خوبی بیان کر دی جائے کہ ہم آنکھیں بند کر کے وہاں تک پہنچ جائیں کہ وہ کیسی ہے۔ ان البقرہ، کیونکہ بے شک گائے جو ہے، تشابہ، وہ متشابہ ہو گئی ہے، علینا، ہم پر۔ گویا انہوں نے کہا کہ یہ پہلے جتنے وصف اللہ نے بیان فرمائے ہیں اس گائے کے، ایسی گائے تو بے شمار گائے ہوتی ہیں، تو اب کوئی ایسا وصف ہمیں بتایا جائے، گائے کی کوئی ایسی خوبی بیان کی جائے، کوئی ایسی کوالٹی بیان کی جائے تو ہمیں پتہ لگ جائے کہ یہ تو فلاں جگہ سے ہی ملے گی، تو ہم آرام سے وہاں جائیں اور وہ گائے لے کے آ جائیں۔ پھر میرے اللہ نے ساتھ ہی انہوں نے عرض کی وَإِنَّا، اور بے شک ہم، انشاء اللہ، اگر چاہا اللہ تبارک و تعالی نے، لَمُهْتَدُونَ، تو ہم ضرور بار ضرور ہدایت پا جائیں گے۔ اتنے سوال کرنے کے بعد انہوں نے پھر یہ نیا سوال کیا، اور اس مقام پہ مفسرین کرام نے کہا کہ اگر وہ انشاء اللہ نہ کہتے وہ قیامت تک بھی سوال کرتے رہتے نہ تو انہیں مطلوبہ گائے نہ میسر ہو سکتی، وہ نہ مل سکتی انہیں، لیکن اتنے سوال کرنے کے بعد پھر سوال کیا، لیکن اس سوال کے ساتھ انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ ہم ضرور ہدایت پا جائیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ ان کی اس انشاءاللہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے انہیں اس گائے تک پہنچا دیا جو ان کی مطلوبہ گائے تھی۔ یہاں سے ایک بات یہ بھی جاننے اور سمجھنے والی ہے، ہم بھی اکثر انشاءاللہ بولتے بھی ہیں اور انشاءاللہ لکھتے بھی ہیں۔ اکثر آپ نے پوسٹر دیکھے ہوں گے کہ جب کبھی انتخابات کا وقت قریب آتا ہے نا، ووٹ قریب آ جاتے ہیں تو وہ ووٹوں کے لیے جتنے بینرز وغیرہ چھپے ہوتے ہیں اس کے اوپر انشاءاللہ لکھا ہوتا ہے کہ انشاءاللہ یہ ایم پی اے ہوگا، انشاءاللہ یہ ایم این اے ہوگا، لیکن وہ جو انشاءاللہ لکھا ہوتا ہے نا وہ یوں لکھا ہوتا ہے، اس فارمیٹ کے ساتھ
ان کو اس شاء کے ساتھ ملایا جاتا ہے، یا یہ شادی کے کارڈز وغیرہ ہوتے ہیں تو اس کے اوپر بھی انشاءاللہ لکھا ہوتا ہے، لیکن وہ اس فارمیٹ کے اندر لکھا ہوتا ہے، اور انشاءاللہ کا یہ فارمیٹ جو ہے یہ ٹھیک فارمیٹ نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے معنی کے اندر تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے۔ ان کا بیسک معنی ہوتا ہے، اگر شاء کا معنی ہوتا ہے چاہنا، اور اگر اسے ملا دیا جائے نا تو یہ بن جاتا ہے انشاء، اور انشاء کا معنی ہوتا ہے پیدا کرنا۔ جیسے انشاء پروری ایک باقاعدہ مضمون کا ایک حصہ ہے اردو کا، جس میں جملے ملانے اور کلمات کو ملانے اور واحد جمع اور مذکر مؤنث یہ ساری چیزیں بچوں کو سکھائی جاتی ہیں، تاکہ انہیں یہ بیسک فن آ جائے کہ زبان کو کیسے کریٹ کیا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے۔ اس وجہ سے جب بھی کبھی انشاءاللہ لکھیں، یا آپ کو کبھی شادی کارڈ بنوانے پڑے یا کوئی پوسٹر بنوانا پڑے، تو اس پہ اگر وہ یہ والا فارمیٹ لکھیں بھی تو انہیں کہیں کہ نہیں جی ایسے نہیں، اس انداز کے ساتھ لکھیں۔ قرآن کریم میں یہ اور مقامات کے اوپر بھی لفظ آیا ہے انشاءاللہ، لیکن فارمیٹ یہی ہے۔ اور حدیث مبارکہ کے اندر بھی یہ جملہ آیا ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب قبرستان میں داخل ہونے لگتے ہیں نا تو وہاں لکھا ہوتا ہے السلام علیکم یا اہل القبور دار قوم مؤمنین، آگے لکھا ہوتا ہے انشاءاللہ بکم لاحقون، کہ اے ایمان والوں کے گروہ تمہیں سلام ہو، اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم بھی عن قریب تمہارے پاس آنے والے ہیں۔ تو وہاں حدیث پاک کے اندر بھی جو انشاءاللہ کا فارمیٹ ہے وہ اس فارمیٹ سے لکھا ہوتا ہے، قبرستانوں میں بھی اس انداز سے لکھا ہوتا ہے، اور ہمیں بھی یہی بات لکھنی چاہیے۔ اور قبرستان کے اس سلام سے ہمیں کبھی کبھی یہ بھی خیال کرنا چاہیے کہ آج تو میں جا رہا ہوں اور کسی کو قبرستان میں چھوڑ کے آ رہا ہوں، اور کل کو ایک وقت وہ بھی آنے والا ہے کہ لوگ جائیں گے اور مجھے قبرستان چھوڑ کے آ جائیں گے، اور جب مجھے چھوڑ کے آ جائیں گے پھر ہوگا کیا؟ پھر دنیا و ما فیہا سب کچھ پیچھے رہ جائیں گے، پھر میں ہوں گا، میری قبر ہوگی، میرے اعمال ہوں گے، اور پھر پوچھنے والے فرشتے ہوں گے۔ اور پیارے بھائیوں، جب ہر کوئی پیچھے رہ گیا، میں اور میرے اعمال میری قبر میں ہوئے، تو پھر کیا بنے گا ان اعمال کا جو میں کرتا پھر رہا ہوں؟ جب حشر کا میدان ہوگا تو پھر میں ہوں گا، میرے اعمال ہوں گے، اور میرا اللہ ہوگا، اور کیا وہ میرے اعمال ایسے ہیں کہ وہ میرے اللہ کے حضور پیش ہو سکیں؟ اگر تو ایسے ہیں تو یہ خوشخبری والی بات ہے کہ بندہ کامیاب ہو رہا ہے، لیکن اگر اعمال ایسے نہیں کہ اللہ کو دکھائے جا سکیں تو پھر آج توبہ کریں، کیونکہ کل ان قریب وقت آنے والا ہے کہ ہمیں قبرستان میں چھوڑ کے آ جایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا اللہ ہمیں اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی و مولانا اللہ